السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے علماء کرام کا اور صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر لواری کے مسئلے کے اوپر پریس کانفرنس کا حصہ بنے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لواری کا مصنوعی حج کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور کچھ وقت سے اس کو افسانے کا رنگ دے کر کے لوگ انتظامی طور پر اس کے اندر رد و بدل کر کے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ایک اصل ہے اور حقیقت ہے کہ چیف کورٹ اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو فیصلہ دار ہیں وہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ صحافی حضرات ہیں، یہاں علماء کرام موجود ہیں، اور سپریم کورٹ کسی افسانے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ جاری نہیں کرتے۔ جب 1931 کے اندر لواری کے اندر حج کی رسومات کو ادا کیا گیا اور یہ سلسلہ 1937 تک 7 سال تک جاری رہا، اور پھر اس کے بعد جب علماء کرام کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، تو اس وقت یہ علماء کرام نے اور سیاسی قائدین نے اس مسئلے کو اٹھایا، اور یہ مسئلہ کورٹ تک پہنچا، مظاہروں سے گزرتا ہوا، احتجاج سے بڑھتا ہوا۔ یہ معاملہ جب چیف کورٹ میں پہنچا تو چیف کورٹ نے دونوں فریقین کو سنا، اور اس کے بعد جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ لواری کے اندر حج کیا جاتا ہے، تو انہوں نے 1938 کے اندر اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ اور پھر اس کے بعد جب پیر گل حسن صاحب پاکستان بننے کے بعد اس مسئلے کو ہائی کورٹ میں لے گئے، اور وہ بھی لواری کے پیر خود ہی لے گئے اس مسئلے کو، اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اور دفعہ 144 لگایا گیا ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے، اور ہم دوبارہ ان رسومات کو جو مصنوعی حج کے طور پر ادا کی جاتی تھی اس کے اندر ہم آزادی کے طور پر ہم یہ رسومات ادا کر سکیں۔ لیکن جب ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس چلا، ہائی کورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ پیر گل حسن صاحب اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ یہ علماء کرام محض الزام لگا رہے ہیں یا کوئی افسانہ ہے، بلکہ ہائی کورٹ اس فیصلے پر پہنچی کہ واقعتاً پیر گل حسن صاحب گمراہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر واقعتاً مصنوعی حج ہوتا ہے۔ تو ہائی کورٹ نے 1955 کے اندر یہاں پر پابندی لگا دی، اور پھر پیر گل حسن صاحب اس مسئلے کو لے کر کے سپریم کورٹ کے اندر پہنچے، اور سپریم کورٹ کے 4 جج بیٹھے، ایک بینچ بنا، اور انہوں نے اس مسئلے کو سنا، اور پھر آخرکار سپریم کورٹ نے بھی جب دونوں فریقین کی بات سنی، آپ صحافی حضرات ہیں ماشاءاللہ، اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، نہ کوئی یہ گڑیا اور کا کھیل ہے۔ یہاں پر ایک علماء کرام نے محنت کی ہے، اور امت مسلمہ نے ایک کردار ادا کیا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ تھا، یہ ہمارے اسلام کا مسئلہ تھا، یہ حج بیت اللہ کی عظمت کا مسئلہ تھا، یہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ تھا کہ اب بیت اللہ کے مقابلے میں ایک ایسی جگہ کو جہاں پر جو ہے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا شرعی لحاظ سے کوئی مقام نہیں، اور اس مقام کو ان مقدس مقامات کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جائے، یہاں کے کنویں کو آب زمزم کا نام دیا جائے، 9 ذی الحج کو یہاں ایک مذہبی اجتماع کر کے پھر وہاں نماز ادا کی جائے۔ آپ بھی مسلمان ہیں، سارے فرقے کے لوگ یہاں موجود ہیں، مجھے آپ بتائیے کیا 9 ذی الحج کو کسی قسم کی کوئی نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ بھی اگر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ 10 ذی الحج کو پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کی رسومات ادا کی گئی جس سے یہ ثابت ہوا کہ لواری کے اندر مصنوعی حج ہوتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے بھی 1956 کے اندر اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے 4 ججوں کے بینچ نے فیصلہ دیا، اور اپنے فیصلے کے اندر
चले आ रहे हैं। उन्होंने दफ़ा 144 लगाई और 5 किलोमीटर के अतराफ जो है उन्होंने पाबंदी लगाई कि यहाँ से बाहर कोई बंदा दाखिल नहीं हो सकेगा, बाहर का आदमी, और इसके साथ साथ कोई कसीदा नहीं पढ़ा जाएगा, कोई मजहबी इज्तिमा नहीं होगा, किसी किस्म की कोई हज की रसूमात अदा नहीं की जाएंगी। ये एक पुराना फैसला है और इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट के मेरे भाइयों डिसीजन मौजूद है। हम कोई नई बात लेकर के नहीं आए हैं। अब जबकि मीडिया का दौर है तो मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये चंद शरारती लोग हैं, ये मोहतरम डॉक्टर साहब बैठे हैं और इसी तरह ये उलमाए कराम और उनकी क़यादत यहाँ बैठी है, ये सब शरारती नहीं है। हम किसी किस्म की शरारत को लेकर नहीं आए हैं, हम तो एक जायज़ मुतालबा कर रहे हैं। और जो 3 साहबान मशाइख़ इल्ज़ाम उलमाए कराम ने जो पीरों की दावत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर जो है पीरों ने उनको मिसगाइड किया है। हम इंशाअल्लाह इन मुअज़्ज़िज़ीन के पास जाएंगे, इनके सामने हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से जो है पाबंदी लगती चली आ रही है, हम इनके सामने पेश करेंगे। आप हज़रात का शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये लवाली का मसला कोई आज का नहीं है, ना कोई ये शरारती मसला है, ये खालिसतन मजहबी मामला है। इंशाअल्लाह ताला इस मसले को हम ठंडा नहीं होने देंगे और ये पाबंदी इंशाअल्लाह बरकरार रखी जाएगी। और हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 1956 के फैसलाजात को और हाई कोर्ट के 1955 के फैसलाजात को बगौर पढ़े। हम कोई नई बात लेकर के नहीं आए हैं, ये एक अलग मसला है। ये कि इस लवाली के मसले का किसी मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है। मसलक बरेलवी ने भी इसकी मजम्मत की है, उलमाए देवबंद ने भी इसकी मजम्मत की है, उलमाए अहले हदीस ने भी इसकी मजम्मत की है। आज यहाँ जो हम सब जमा हैं, ये इत्तेहाद है, इस बात का सबूत है कि हम ना फिरकाबाजियत फैलाना चाहते हैं, ना किसी किस्म की शरारत करना चाहते हैं। हम अपना जायज़ मुतालबा जो है वो आप हजरात के थ्रू हम अवामुल नास तक और हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को सुने। हम हक पर हैं इंशाअल्लाह। अगर किसी को गलत फहमी है तो वो हमसे बात करें, इंशाअल्लाह हम उसको मुतमईन करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।